کرم دین چوکیدار اپنی سائیکل کے ہینڈل سے گوشت کی چند تھیلیاں لٹکائے تیز تیز پیڈل مارتا ہوا اپنی دھن میں چلا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک انوکھی سی مسرت اور طمانینت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ ایک انتہائی غریب سے محلے میں پہنچ کر اس نے ایک گھر کے سامنے سائیکل روکی اور گھر کا دروازہ بجا دیا۔ کچھ دیر بعد اندر سے ایک نسوانی آواز آئی کہ جی کون؟ باجی میں ہوں، کرم دین چوکیدار۔ اس کی بلند آواز سے جواب دیتے ہی دروازہ کھلا اور دوپٹے کے پلو سے چہرہ ڈھانپے ایک عورت نظر آئی۔ کرم دین نے نگاہیں جھکاتے ہوئے اس خاتون کو بڑے احترام سے سلام کیا، حال احوال پوچھا، عید کی مبارکباد دی اور گوشت کی ایک تھیلی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ لیں باجی، یہ آپ کا حصہ۔ اس عورت نے تھیلی لیتے ہوئے بڑے گل و گیر لہجے میں کرم دین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کرم دین، میں تیرا شکریہ ادا نہیں کر سکتی، بس اللہ کے سامنے اپنے بچیوں کی یتیمی پیش کر کے تیرے لیے ہمیشہ خیر مانگتی رہتی ہوں۔ یہ سن کر کرم دین کی آنکھیں بھی ڈب ڈبا گئیں۔ اس نے جلدی سے چہرہ دوسری طرف کرتے ہوئے کہا کہ دیکھ بہن، تجھے کتنی بار کہا ہے کہ ایسی باتیں نہ کیا کر، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو میری بہنوں کی طرح ہے اور تیری بیٹیاں مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح ہی عزیز ہیں۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، مجھے اور گھروں میں بھی ان کا حصہ پہنچانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس خاتون کا جواب سنے بغیر سائیکل پہ بیٹھا اور جلدی سے آگے بڑھ گیا۔ یہ حاکم علی مالی کا گھر تھا اور یہ خاتون حاکم علی کی بیوہ تھی۔ کرم دین چوکیدار اور حاکم علی مالی ایک بہت بڑے سیٹھ کے بنگلے پر کام کرتے تھے۔ دونوں میں اگرچہ کچھ خاص تعلق نہیں تھا، بس اچھی سلام دعا تھی اور روز آتے جاتے ایک دوسرے کا حال احوال پوچھ لیتے تھے۔ دونوں میں غریبی کے علاوہ ایک بات یہ بھی مشترک تھی کہ دونوں کی 4 بیٹیاں ہی تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حاکم علی کام پر نہ آیا۔ یوں تو وہ پہلے بھی کئی بار چھٹی کر لیا کرتا تھا، مگر آج شاید سیٹھ صاحب کے کچھ مہمان آئے تھے، اس لیے انہوں نے کرم دین کو اس کا پتہ کرنے کے لیے اس کے گھر بھیج دیا۔ کرم دین وہاں پہنچا تو دیکھا کہ اس کے گھر تو گویا قیامت برپا تھی۔ حاکم علی کی بیوی اور بیٹیاں دھاڑے مار مار کر رو رہی تھیں۔ حاکم علی رات سویا تو صبح اٹھا ہی نہیں۔ وہ اپنی بیوی اور بیٹیوں کو اس دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے سو چکا تھا۔ کرم دین بیچارہ خود بھی بہت غریب آدمی تھا اور بال بچے دار بھی تھا، مگر اس دن سے ہر چھوٹی بڑی عید پر جتنا ہو سکتا تھا اس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز اور گوشت پہنچا دیا کرتا تھا۔ کرم دین جب پہلی بار ان کے ہاں گوشت لے کر آیا تو حاکم علی کی بیوی نے روتے ہوئے کہا کہ کرم دین، اللہ تیرا بھلا کرے، آج میرے بچوں نے پورے 1.5 سال بعد پہلی بار گوشت کھایا ہے۔ بس یہ جملہ سننا تھا کہ اس کے دل پر خنجر سا چل کر رہ گیا۔ بس وہ دن تھا اور آج کا دن۔ وہ ان کے ساتھ ساتھ ایسے 4-5 اور گھروں کو بھی وقتاً فوقتاً مدد کرتا رہتا تھا۔ باقی گھروں میں بھی گوشت کی تھیلیاں پہنچا کر وہ واپس پلٹا تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ اس نے سائیکل موڑی اور اپنے گھر کی راہ پکڑ لی۔ جیسے جیسے اس کا گھر نزدیک آ رہا تھا اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات بڑھتے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ ایک نلکے پر رک کر اس نے سائیکل صاف کرنے والا کپڑا بھگو کر ہینڈل پر لگے گوشت اور خون کے نشانات کو صاف کیا۔ وہ شاید یہ نشانات اپنے گھر والوں سے چھپانا چاہتا تھا اور پھر وہ دوبارہ اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ یہ اس کا ہر سال کا معمول تھا کہ وہ صبح سویرے اپنے پرانے دھلے ہوئے کپڑے پہن کر عید کی نماز پڑھنے اپنی کچی بستی سے بہت دور شہر کے سب سے بڑے محلے میں جاتا اور عید کی نماز کے بعد لوگوں کے گھروں سے گوشت جمع کرنا شروع کر دیتا۔ گو کہ وہ ذاتی طور پر خود بہت خوددار انسان تھا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا اس کے لیے مر جانے کے برابر تھا، مگر حاکم علی کی بیوہ اور یتیم بچوں کی خاطر وہ یہ کام بھی کر گزرتا۔ وہ دوپہر تک گوشت جمع کرتا اور دوپہر کے بعد ان گھروں میں جا کے دے آتا، اور وہ لوگ یہی سمجھتے کہ شاید کرم دین کی اپنی قربانی ہوتی ہے، اور واقعی یہ کرم دین کی قربانی ہی تھی۔ وہ اپنی عزت نفس اور خودداری کے گلے پر چھری پھیر کر ہی ان کے لیے لوگوں کے سامنے دامن پھیلا کر گوشت اکٹھا کیا کرتا تھا، اور ظاہر ہے اس کے لیے اس سے بڑی قربانی اور کیا ہو سکتی تھی۔ سال بعد کرم دین کی بدولت گوشت کا منہ دیکھنے والے یہ سب جانتے تھے کہ خود کرم دین کے گھر سال کے بعد بھی گوشت نہیں پکتا۔ کئی بار کرم دین کے جی میں آیا کہ وہ بھی ایک آدھ تھیلی اپنے گھر بھی لے جائے، مگر ہر بار اس کا ضمیر اس کے آڑے آ جاتا اور اپنے بچوں کو یہ گوشت چاہتے ہوئے بھی نہ کھلا پاتا۔
کرم دین کی بستی قریب آ چکی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کی نمی کو لوگوں سے نظریں بچا کر صاف کیا اور اپنے درد و عالم کو چہرے کے مصنوعی تاثرات سے چھپانے کی کوشش کرتا ہوا اپنی گلی میں مڑ گیا۔ اب اس کے سامنے اس کے اپنے گھر کا دروازہ موجود تھا، جس کے اس پار غربت و افلاس کا لبادہ اوڑھے اس کی بیوی اور بیٹیاں اس کی منتظر تھیں۔ کرم دین نے کچھ لمحے توقف کر کے دروازہ بجا دیا۔ اس کی چھوٹی بیٹی نے دروازے کی آڑ سے اپنے باپ کو دیکھا اور دروازہ کھول دیا۔ کرم دین سر جھکائے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس نے اسی طرح اونچی آواز میں سب کو سلام کر کے سر اٹھایا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے صحن کے بیچوں بیچ کھانے پکانے کا سامان کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور ساتھ ہی ایک تھیلے میں اچھا خاصا گوشت بھی پڑا ہوا ہے۔ کرم دین نے حیرت سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ یہ سب کہاں سے آیا ہے؟ اس کی بیوی بولی کہ ایک بہت بڑی گاڑی میں کوئی بڑا آدمی آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کو جانتا ہے اور ساتھ میں ایک چٹھی بھی دے کر گیا ہے۔ میں نے سامان تو اس کے اصرار پر رکھ لیا مگر اب آپ کے انتظار میں ہی تھی، اور ساتھ ہی ایک لفافہ کرم دین کی طرف بڑھا دیا۔ کرم دین نے جلدی سے لفافہ کھولا اور اس میں موجود چٹھی پڑھنے لگا۔ سلام دعا کے بعد لکھا تھا کہ یار کرمے، میں تجھے ایک عام سا آدمی سمجھتا تھا مگر تو بہت بڑا آدمی نکلا، اتنا بڑا کہ تیرے سامنے مجھے اپنا آپ بہت چھوٹا محسوس ہونے لگا۔ مجھے تیرے بارے میں کچھ باتیں کہیں سے پتہ چلی تھیں، پھر میں نے سارا دن تیرا پیچھا کیا اور حاکم علی کے گھر تک جا پہنچا۔ وہاں سے مجھے تیرے بارے میں باقی سب پتہ چل گیا، اور جب تیرے گھر آیا تو پتہ چلا کہ تیرے اپنے گھر کے حالات بھی بالکل انہی لوگوں جیسے ہیں۔ کرمے، یہ کچھ چیزیں عید کا تحفہ سمجھ کر قبول کر لے، تجھے اللہ کا واسطہ ہے، انکار نہ کرنا۔ آج سے تیرا اور باقی 5 گھروں کا سارا خرچہ میرے ذمہ ہوگا، باقی باتیں شام کو بنگلے پہ کرتے ہیں، اور ہاں آج ڈیوٹی پہ ذرا جلدی آ جانا۔ من جانب تیرا سیٹھ۔ کرم دین کی آنکھوں سے آنسو نکل کر چٹھی کی تحریر بگاڑ رہے تھے اور اس کی زبان پر بے اختیار جاری تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر واللہ الحمدللہ۔ امارہ ایک واجبی شکل و صورت کی لڑکی تھی جس کی ماں اس کے بچپن میں ہی مر گئی اور 3 بچوں کو پال کر جوان کرنے کے بعد باپ بھی چل بسا۔ امارہ کے بڑے بھائی نے ایک کے بعد ایک اپنی دونوں بہنوں کی شادیاں مناسب انداز میں کر کے کسی طرح اپنی ذمہ داری پوری کی اور اپنے فرائض سے سبکدوش ہونے کے فوراً بعد ہی اپنا گھر بھی بسا لیا۔ بڑی بہن کو تو خوش قسمتی سے اچھا گھر مل گیا، لیکن امارہ کی مصیبتوں کا اصل دور اب شروع ہوا تھا۔ اس کا شوہر 20 سے 15 ہزار کی معمولی سی رقم پر ملازم ہونے کی وجہ سے گھر میں بھی کوئی خاص حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے امارہ پر صرف شوہر کی نہیں بلکہ پورے خاندان کی خدمت لازم تھی۔ گھر کا نظام امارہ کی ساس کے ہاتھ میں تھا، جو اپنے مرحوم شوہر کی پینشن سے گھر کا خرچہ چلاتی تھی، اور اس ایک 80 گز کے چھوٹے سے گھر میں امارہ کے 2 جیٹ بیمہ فیملی اور ایک عدد ایسی نند رہتی تھی جو شادی شدہ اولاد والی ہونے کے باوجود اپنی ماں کی دہلیز چھوڑنے پر تیار نہیں تھی، اور نہ ہی امارہ کی ساس اپنی 55 سالہ ننھی سی بیٹی کو خود سے جدا کرنے پر راضی تھی۔ رہ گیا نند کا شوہر، تو اسے بھی آرام تھا، نہ بیوی کو گھر کا خرچہ دینا پڑتا، نہ بچے کی پڑھائی کا بوجھ، اور جب چاہا سسرال میں جا کر سب سے اپنی خدمت کرواتا۔ صرف اتنا ہی نہیں، وہ بے ضمیر درندہ گھر کی عورتوں اور بچیوں پر ہوس بھری نظریں بھی رکھتا تھا، اور موقع ملتے ہی دست درازی سے نہیں چونکتا تھا۔ امارہ نے گھر والوں کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، بے شک کم صورت تھی لیکن کم سیرت نہیں۔ مشکل وقت میں اپنے شوہر اور سسرال والوں کو ہر ممکن ساتھ دیا، مگر جانے اس کی یہ بدقسمتی تھی یا خوش قسمتی جو اسے اولاد نصیب نہیں ہوئی۔ ہر وقت کی نکتہ چینی اور بے اولادی کے طعنوں نے امارہ کی جسمانی اور ذہنی صحت کو شدید متاثر کیا، اور وہ اب کوشش کرتی کہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے کمرے میں ہی گزارے، جہاں شدید گرمی میں آخری سانسیں لیتا پنکھا پسینہ سکھانے میں بھی ناکام رہتا تھا۔ مگر امارہ کے لیے اس کمرے کے علاوہ کوئی دوسری جائے پناہ بھی کہاں تھی۔ خیر، ایسے ہی اذیت میں وقت گزرتے 8 سال گزر گئے، اور ایک دن نندوئی کے اخلاق سوز حملے کو روک دینے کے جواب میں امارہ کو بہت بھاری قیمت چکانی پڑی۔ نندوئی نے ہڈ حرام اور کم ظرف بیوی کے کان بھرے، اور بیوی نے میکے جا کر امارہ کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔
امارا کے گھر والے صلح جوئی کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ امارا بھی اپنے شوہر سے رابطہ کر کے کہتی تھی کہ اسے اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ ایک رات امارا نے اپنے شوہر سے رو رو کر رشتہ جوڑنے رکھنے کی التجا کی، جس پر اس کے شوہر کو تو اعتراض نہیں تھا، البتہ ساس، نند اور نندوئی کو یہ منظور نہ تھا۔ اس لیے اگلی ہی صبح امارا کو طلاق دے دی گئی۔ امارا، جس نے ہر لڑکی کی طرح شادی کا سفر بہت ارمانوں سے شروع کیا تھا، وہ اب تمام ہو چکا تھا، اور اس تمام عرصے میں اسے کسی قسم کی کوئی خوش نصیبی نصیب نہیں ہوئی۔ اب وہ اپنے بھائی کے گھر رہتی ہے، اور جس دکھ کی وجہ سے میں نے آج اس داستان کو تحریر کیا ہے وہ یہ ہے کہ آج اس کے سابقہ شوہر کی دھوم دھام سے دوسری شادی ہو گئی ہے۔ بہت آسانی سے امارا کے خوابوں کی قبر پر کسی اور کا محل تعمیر کر دیا گیا۔ کسی کو ایک بار بھی وہ کمزور، مظلوم سی مخلص لڑکی یاد نہیں آئی۔ اب ایک طرف وہ لڑکی ہے جو کوئی قصور نہ ہونے کے باوجود زندگی کی تمام خوشیاں کھو چکی ہے، اور دوسری طرف ایک کمزور، خود غرض مرد ہے جو مکمل طور پر قصوروار ہونے کے باوجود ایک نئی زندگی کی بنیاد رکھ چکا ہے۔ یہ قصہ مرد عورت کا نہیں، یہ کہانی ہے طاقتور اور کمزور کی۔ اس کہانی میں پلڑا اسی کا اونچا ہے جس کے ہاتھ میں پیسہ ہے۔ کم صورت ہونا، اولاد نہ ہونا انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ خود کو دوسروں کے سہارے پر نہ چھوڑا جائے۔ یہ معاشرہ جس نے عورت کو ایک کے بعد دوسرے مرد کے ہاتھوں کا ایک کھلونا اور جاگیر بننے پر مجبور کیا ہے، اگر یہی معاشرہ عورت کو صرف ایک انسان کی حیثیت سے جینے دیتا تو آج امارا اور امارا جیسی ہزاروں لاکھوں لڑکیاں زندگی کی کئی دہائیاں گزار لینے کے بعد بھی سسک سسک کر زندگی نہ گزارتیں۔ اگر امارا کے پاس اچھی تعلیم، مضبوط روزگار جیسی طاقت ہوتی تو یقیناً وہ ایسی در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور نہ ہوتی، بھلے اسے طلاق پہ ہی ہو جاتی، لیکن باقی زندگی آرام سے گزار لیتی۔